الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ تو مسلمان امت وسط ہیں۔ کس معنی میں؟ وسط کہتے ہیں بیچ اور اعتدال کو۔ مسلمان امت وسط ہے، بیچ کی امت ہے۔ کس معنی کر کے؟ زمانے کے اعتبار سے نہیں، زمانے کے اعتبار سے تو یہ امت آخری امت ہے، بیچ کی نہیں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم وجود کے اعتبار سے دنیا میں آخری امت ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے آگے ہوں گے۔ تو پھر کس اعتبار سے یہ امت وسط ہے؟ یہ امت وسط ہے اپنے دین کے اعتبار سے، اس کی تعلیمات کے اعتبار سے کہ اسلام میں جو بھی تعلیم دی گئی ہے وہ وسطیت پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، خواہ معاملہ اعتقاد کا ہو یا عبادات کا یا معاملات کا۔ اعتقاد کے اعتبار سے یہود و نصارہ نے افراط و تفریط سے کام لیا۔ یہود نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، کہا اللہ تعالیٰ نے وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ تو بدھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ہاتھ بدھیں گے، ان کے ہاتھ بدھے جائے۔ نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم، تو یہ افراط کہ انسان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا، تفریط اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ مسلمان نہ افراد سے کام لے گا نہ تفریح سے کام لے گا۔ اللہ کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں سے ان کو پکارو۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جس نام اور صفت سے متصف کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جس نام اور صفت سے متصف کیا ہے، ہم انہی ناموں سے یاد رکھیں گے، ہم انہی ناموں سے یاد کریں گے، نہ ہم افراد سے کام لیں گے نہ تفریح سے کام لیں گے۔ اسی کی تعلیم
ہمیں قرآن میں دی گئی ہے اور ہر نماز میں ہم اسی کی دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. ان لوگوں کا طریقہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہو، اور نہ ان لوگوں کا طریقہ جو گمراہ ہے. تو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہے، ان کے طریقے سے ہٹ کر بیچ کا راستہ ہمیں بتا. اہدنا الصراط المستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو. اس کی تشریح فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر بیچ میں کھینچی. اس لکیر کے دائیں جانب 2 لکیریں بنائی، بائیں جانب 2 لکیریں بنائی، اور بیچ کے راستے پر بیچ کی لکیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یہی دین اسلام ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ بیچ کا راستہ یہ دین اسلام ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے. اس راہ میں بھی افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو. گرچہ کی پیدا کیا عبادت ہی کے لیے، اس میں بھی افراط اور تفریط نہ ہو. تفریط نہ ہو کہ فرائض ہی چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، افراط نہ ہو کہ ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ایک عورت نظر آتی ہے. آپ پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے من ہذہ، یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے فلانہ تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے، اس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، رات رات بھر نماز پڑھتی ہے. آپ نے کہا نہ، ارے یہ بھی کوئی تعریف کی بات ہے، یہ بھی کوئی تعریف کی بات ہے کہ رات رات بھر نماز پڑھتی ہے؟ یہ تعریف کی بات نہیں. علیکم بما تطیقون، تم اتنی ہی عبادت کرو جس کی طاقت ہو، جس پر دوام اختیار کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، تم ایک وقت آئے گا یہ عبادت سے بیزار ہو کر کے چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک دے گا. اس لیے عبادت ایسی کرو جس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کر سکو. ایسا تو ہونے والا نہیں ہمیشہ. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان مواخات کرائی تھی. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ضرورت تھی ایک دوسرے سے ہمدردی کی. آپ نے مہاجرین صحابہ کا انصار کے ساتھ مواخات کروایا کہ یہ دونوں گہرے بھائی ہوں گے. چنانچہ مواخات کی بنیاد پر ابتدا میں میراث بھی جاری ہوتی تھی، وارث بھی ہوتے تھے، مگر بعد میں عروج دے کے خاندانی اعتبار سے ہی وراثت چلے گی. مواخات کرایا سلمان اور ابو الدرداء کے درمیان. سلمان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ ہمارے بھائی ابو الدرداء دن رات عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں بس تہجد شروع ہو جاتا ہے. تو اصلاح کی نیت سے پہنچے ان کے گھر. ابو الدرداء کہیں باہر تھے، آئے. اس سے پہلے کہ ابو الدرداء آئے، جب یہ ان کے گھر پہنچے، بھائی کی چال کی بڑی مضبوط تھی. ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ عجیب غریب حیت میں ہے، یعنی ایک شادی شدہ عورت کو جس لباس میں ہونا چاہیے اس طرح کا لباس نہیں ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہنا ہے کہ میں ہوں مگر مجھ کو پوچھتے ہی نہیں ہے، تو میں کس لیے بن ٹھن کر کے رہوں، میں کیوں اچھا کپڑا پہنوں. سمجھ گئے. جب آئے ابو الدرداء، ان کے کھانے کا انتظام کیا، کھانا رکھا، کہا کھائیے.
میں تو روزے سے ہوں، کھائیے۔ سلمان نے کہا آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، یہ روزہ نفل روزہ تھا، آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ابو درداء نے کیا کر دی، مہمان اور بھی بھائی، مواخات کا معاملہ ہے، کھا لیا ساتھ میں، چلو ایسے روزے کو چھوڑو، بھائی کی ہمدردی میں کھا لیا۔ پھر رات کا وقت آیا تو عشاء کے بعد اٹھے تہجد کے لیے۔ سلمان نے کہا ابھی سو جائیے، کچھ دیر سوئے، پھر بیچ رات میں اٹھے تہجد کے لیے، کہا ابھی سو جائیے۔ جب آخری وقت آیا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، کہا اٹھیے اب چلیے نماز پڑھیے۔ دونوں نے نماز ادا کی اور کہا نصیحت کرتے ہوئے ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، اور ایک روایت میں ولزوجک علیک حقا، کہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، نماز پڑھیے رب کے لیے، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے، اس کی بھی رعایت کیجیے، آپ کے مہمان کا بھی حق ہے، اس کی بھی رعایت کیجیے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، اس کی بھی رعایت کیجیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا عجیب سا لگا، یہ کیا ہے، یہ عبادت سے روک رہے ہیں۔ پہنچے، دن ہوا، پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا رات اس طرح کا واقع ہوا، انہوں نے تو ہم کو نمازی سے روک دیا تھا جبکہ ہم رات پر نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، انہوں نے جو کیا صحیح کیا، انہوں نے جو کیا صحیح کیا۔ دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ ہر دن روزہ رکھتے، ہر رات بھر عبادت کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے ان سے کہا عالم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کیا آپ کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے صحیح ہے کیا آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر تہجد ادا کرتے ہیں، صحیح ہے کیا؟ کہا صحیح ہے، کہا صحیح ہے، تو کہا ایسا مت کیجیے، اگر ایسا کریں گے تو حجمت عینک ونفحت نفسک، آپ کی آنکھ دھس جائے گی، رات بھر جگیں گے تو نتیجہ آپ کے بدن پر یہ ہوگا کہ آنکھ دھس جائے گی، بدن کمزور ہو جائے گا۔ آپ پر تو بیوی کا بھی حق ہے، اپنی ذات کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، سب کی رعایت ہے، سب کا حق ادا کیجیے، سب کا حق ادا کیجیے۔ یہ ہے یہ عبادات جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں آپ اعتدال کی تعلیم دے رہے کہ نہیں، دنیا کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، دین بھی رہنا ہے، دنیا بھی رہنا ہے، دونوں لے کر ساتھ چلنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت بیان کی۔ کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے پودا نکلے، ایک پودے میں 7 خوشے لگیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو ایک دانہ 700 دانے کے برابر، اتنا ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی غلو نہ ہونے پائے، سارا مال خرچ کر دو ایسا بھی نہیں ہو جائے۔ کہا مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، مومن تو وہ ہے جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے کہ سارا مال لٹا دے، ولم یقتروا، اور نہ بخیل بن جاتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں کہا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ گردن سے باندھ کر کے مت چھوڑو، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرو۔
ولا تبسطها كل البسط، اور پورے سر سے ہاتھ کھول دو کہ جو بھی مانگو خرچ کرتے جاؤ خرچ کرتے جاؤ، ایسا بھی نہ ہو. فتقعد ملوما محسورا، بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرو گے، افسوس کرو گے، ارے کل اتنا مال تھا آج میں فقیر بن گیا، اب میں جاؤں کس سے مانگنے کے لیے. ایسا مت کرو. ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دی گئی، حتیٰ کہ کھانے پینے میں، حتیٰ کہ کھانے پینے میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. زیادہ کھاؤ گے پیٹ پھول جائے گا، پھر حکیم کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے. اعتدال کے ساتھ کھاؤ، چلو بھی تو اعتدال، بولو تو اعتدال. کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. چلو تو اعتدال کے ساتھ، ہمیشہ دوڑتے ہی رہو، ایسی بھی نہیں چال ہونی چاہیے، اور بالکل بیمار کی طرح سے چلو، ایسا بھی نہیں چال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال درمیانی ہوتی تھی، ایسا مطلب ہے کہ تیز چل رہے ہیں، ان کی چال درمیانی ہوتی تھی. تو چال کیسا ہو وہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بولو تو آواز پست کر کے بولو. خوب بلند آواز سے بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر یہی کمال ہوتا تو گدھا سب سے بڑا کمال ہوتا. تو چلنے پینے میں اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، حب اور بغض میں اعتدال، محبت ہو وہ بھی اعتدال کے ساتھ، دشمنی ہو تو اعتدال کے ساتھ، محبت ہو تو اعتدال کے ساتھ، دشمنی ہو تو اعتدال کے ساتھ. محبت میں افراط انسان کو عقیدے سے کہیں اور ہٹا دیتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کیا جانا چاہیے. یہ شرک کر بیٹھتے ہیں، یہ شرک کر بیٹھتے ہیں. محبت میں اعتدال، دشمنی بھی اعتدال. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی ابتدا بڑے سخت لہجے میں کی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو، میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ، تم ان سے دوستی کا مظاہرہ کرتے ہو. پھر آگے چل کر بتایا کہ تمہارا دشمن کون. سب تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہر غیر مسلم کو دشمن سمجھو، بات ایسی بھی نہیں ہے. وہ دو طرح کے ہیں، کچھ ہیں جو دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے. کہا اللہ تعالیٰ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تم کو ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر کہ تم مسلمان کیوں ہو، تم اسلام پر کیوں عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا، مکے سے باہر نہیں کیا. ایسے لوگوں سے اللہ نہیں روکتا. کس بات سے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد فوراً بعد کہا دشمن کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. کہا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. اللہ تعالیٰ تو تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے، ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی دین کو لے کر کہ تم اسلام پر کیوں عمل کرتے ہو، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کیا اور جنہوں نے تمہارے باہر کیے جانے میں ان کا ساتھ دیا، باہر کرنے میں ان کا ساتھ دیا. یہ تینوں طرح کے لوگ تمہارے دشمن ہیں. اس سے تمہیں روکتا ہے کہ تم ان کو دوست سمجھو، تم ان کو دوست بناؤ، مگر ان کو دشمن سمجھو، دشمن سمجھ کر دشمنی کی انتہا نہ ہونے پائے اور یہ دوست کو دوستی کی بھی انتہا نہ ہونے پائے. دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. دشمنی کی انتہا ہو جائے گی یا دوستی کی انتہا ہو جائے گی تو پھر افسوس کرو گے. دونوں صورتوں میں افسوس. اسی کو
علی رضی اللہ عنہ نے شعر کی شکل میں بیان فرمایا ہے، کہا احبب حبیبک ہونما، کسی سے محبت کرتے ہو تو ایک حد تک ہی محبت کرو. احبب حبیبک ہونما، کسی سے محبت کرتے ہو تو ایک حد تک ہی محبت کرو. کیوں؟ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے. دوستی میں تم نے سارے راز اس کے سامنے اگل دیے ہیں، جب دشمنی ہو جائے گی کسی وجہ سے اب تم افسوس کرو گے یہ راز سے واقف ہے، یہ تو اتنا نقصان پہنچائے گا، یہ اتنا نقصان پہنچائے گا، اب افسوس کرو گے کیا فائدہ ہے؟ تو پہلے ہی احتیاط کی نہ کرو. دوسرا مصرع ہے وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، تم کسی سے بغض رکھتے ہو، دشمنی کرتے ہو تو بھی ایک حد کے اندر ہی ہونا چاہیے، وہ بھی ایک حد کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے. اب جب دوست ہوگا تب افسوس کرو گے ارے میں نے اس کو خامخواہ اس موقع سے ستایا، اس موقع سے ستایا، اس کے بارے میں یہ کہا، یہ کہہ کر کیا فائدہ؟ اس لیے اعتدال برتو، دشمنی میں بھی اعتدال، دوستی میں بھی اعتدال. دشمنی میں اعتدال کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت بڑی سخت لہجے میں ہوتی ہے، مگر بیچ میں جا کر کے کہا جا رہا ہے خبردار اس میں بھی امتحان نہ ہونے پائے. کہا اللہ تعالیٰ نے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور تمہاری دشمنی جس سے چل رہی ہے اس کے درمیان دوستی پیدا کر دے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ دشمنی دوستی میں تبدیل کب ہوگی؟ جبکہ انتہا کو نہیں پہنچے گی. انتہا کو پہنچ جاتی تو آدمی پیچھے نہیں آتا. کوئی بھی بات جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو آدمی پیچھے نہیں آتا. تو اس کو کہا اعتدال میں رکھو. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. یہ مت سوچو واللہ قدیر، اللہ کی قدرت ہر شے پر ہے. یہ مت سوچو کہ دوست کبھی ہمارا دشمن ہو سکتا ہے کیا، یہ دشمن ہمارا کبھی دوست ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ تمہارے دوست کی دوستی ختم کر دے، دشمنی ہو جائے. یعنی تم بھائی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. نہیں، وہ تو اسباب کے تحت ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی اس پر ہوتی ہے. اور تو اللہ کی جہاں بھی آتا ہے کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انسان تو مجبور محض ہے. نہیں، ہدایت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ضلال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اصول بتاتا ہے. کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اپنی جانب ہدایت دیتا ہے اسی شخص کو جو اللہ سے رجوع کرتا ہے. حدیث بتاتی ہے کہ انسان ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھاتا ہے. یہ چل کر جاتا ہے تو اللہ بڑھ کر دوڑ کر آتا ہے. اسی طریقے سے گمراہی کا معاملہ بھی ہے. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہم کو تو مقدر میں گمراہی دی گئی تھی تو ہم گمراہ ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تمہارا جیسا رویہ ہوگا اسی کے اعتبار سے اللہ اپنا کام انجام دیتا ہے. اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف سے ضلال اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے. تمہارا یہ کہتے کہ محبت ہو یا دشمنی ہو، ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے تاکہ آگے کا راستہ کھلا ہوا رہے. جب قرآن کریم میں غیر مسلموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی دشمنی ختم کرنے کی ترکیبیں اختیار کرو، اور کیا ترکیبیں اختیار کرو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، اور دشمنی بھی اس بات کو لے کر کہ انہوں نے مسجد حرام سے روک دیا تھا، یعنی دینی دشمنی کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. کسی کی دینی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. نہیں، تم مسلمان ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ تم تو دشمنی ختم کرنے کی کوشش کرو گے. کیسے؟ ترکیب بتائیے اللہ تعالیٰ نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اچھے معاملے میں ان کا ساتھ دو. تم جو اچھا کام کرتے ہو اس میں ساتھ لو, ہاں برے کاموں میں نہیں. جب غیر مسلم دشمنوں سے تعلقات بنانے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمان کتنا بھی بدعقیدہ ہو مشرک سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا, اور مشرک سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ساتھ ملاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصلاح ہوگی کیسے؟ جب ملنا جلنا ہوگا تبھی تم اچھی بات ان کے سامنے رکھ سکو گے. یہی حال ہونا چاہیے ساری مسلم جماعتوں کے ساتھ, سارے مشرکوں کے ساتھ, وہ چاہے جس جماعت کا ہو. تعلقات آپ اپنے عقیدے میں مضبوط رہیں, آپ اپنے عمل میں مضبوط رہیں, اور اس قدر مضبوط رہیں کہ ہم مؤثر ہو سکیں گے, ہم اس کا اثر نہیں لے سکیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمان کو توحید پر قائم بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.